رئیس الفقراء حجت الصوفیہ حضرت سید شاہ عبد الغفور المعروف بابا کپور رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا کپور رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ایسی بابرکت ذات ہے کہ ولادت پاتے ہی جن سے کرامتوں کا ظہور ہونے لگا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بابا کپور کم عمر کے تھے تب وہ ماں کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، بلکہ شام میں روزہ کھولنے کے بعد پیتے تھے، اور آپ اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، جسے آپ کے والدین نے کوئی عذر سمجھ کر حکیموں کو دکھایا۔ جب آپ کی کچھ عمر بڑھی تو بزرگوں نے بتایا کہ آپ کے گھر اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے، آپ کے گھر اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے۔ بابا کپور رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید شاہ راج دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، اور وہ حضرت قاضی حمید الدین کے، اور وہ سلطان الطارقین حضرت قاضی مطہر کلہ شیر کے، اور وہ سردار اولیاء سرکار بدیع الدین احمد قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت بابا کپور رحمۃ اللہ علیہ کا وطن عزیز کالپی شریف ہے۔ آپ کا شمار طویل العمر بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ علوم ظاہری و باطنی سے آراستہ و پیراستہ ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو اپنا مقصود حاصل نہ ہو سکا تھا۔ شوق دیدار الہی میں آپ کا پورا وجود انگاروں کی طرح جل رہا تھا، اور آپ کو ایسے مرشد کی ضرورت تھی جو اپنی نگاہ سے دیدار الہی سے ہمکنار کروا دے۔ ایسے مرشد کی تلاش میں آپ نکل پڑے کہ آپ کی ملاقات حضرت سید شاہ راج دہلوی سے ہو گئی۔ حاضر بارگاہ رہ کر آپ نے عرض کیا کہ حضور میرا وہ حصہ ازلی عطا فرمائیں جو کہ سینہ بسینہ ہو کر آپ تک پہنچا ہے۔ سید شاہ راج علیہ الرحمہ نے وہ امانت آپ کو عطا کر کے بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا، اور لمحہ بھر میں بابا کپور کو ان کی مخصوص سے ہمکنار فرما دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس قدر بھی حضرت سید شاہ راج دہلوی کے مرید و خلیفہ تھے، سبھی آپ پر پروانوں کی طرح نثار رہتے تھے، اور آپ کے جتنے بھی خلفائے کرام تھے ان میں سے ہر ایک خاص لقب سے مشہور ہوا، اور ہر ایک سے کئی گروہ جاری ہوئے۔ بس اسی طرح آپ سے بھی 9 پٹیاں عاشقان کی بھی جاری ہوئیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس کا بھی ذکر کریں گے۔ بابا کپور رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت ہونے کے بعد اپنے اوپر انتہائی سخت مجاہدہ و ریاضت کو لازم کر لیا تھا، اور اکثر جذب و استغراق کی حالت میں رہنے لگے، اور کھانے پینے اور حوائج ضروریہ سے بھی بے رغبتی اختیار کر لی، اور جب استغراقی کیفیت زائل ہو گئی تو آپ صرف کسی غلے کے کچھ دانے تناول فرماتے تھے، اور لباس ستر عورت کی مقدار کا پہنتے تھے، اور برسوں تک گرمی کی راتوں میں ضعیف اور مساکین کو پانی پہنچاتے رہے۔ بابا کپور رحمۃ اللہ علیہ جب گوالیر تشریف لائے تو ایک شخص نے آپ کی دعوت کی۔ کھانے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا حلال نہیں معلوم ہوتا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ کھانا خود ہی بتا دے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ کھانے سے آواز آئی، مجھے ایک غیر دیندار شخص نے بطور نظر یہاں بھیجا ہے۔ ناظرین، آئینہ اکبری میں کچھ اس طرح تحریر ہے کہ جب بابا کپور گوالیر پہنچے تو آپ کی تشریف آوری کی خبر بادشاہ اکبر کو ملی۔ فوراً بادشاہ اکبر نے ہیرے جواہرات سے بھرا تھال بابا کپور کی خدمت میں بھیجا۔ بابا کپور نے اس تحفے کو واپس تو نہیں کیا، بلکہ سارے جواہرات کو آگ لگا دی، جس سے سارے کے سارے جواہرات خاک بن گئے۔ شاید اس سے بتانا مقصود یہ ہوگا کہ یہ دولت ہماری نظر میں ایسے ہے جیسے کہ یہ اڑتی ہوئی خاک۔ اس بات کی خبر جب بادشاہ اکبر کو ہوئی تو اس نے بڑی ذلت محسوس کی اور اس کو صدمہ ہو گیا۔ اکبر نے فرمان جاری کیا کہ بابا کپور کو دیے ہوئے جواہرات واپس لے لیے جائیں۔ جب بابا کپور سے اکبر کے نمائندوں نے یہ کہا تو آپ نے اپنی اس گدڑی کو جھاڑا جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ بابا کپور دمدار کہتے جاتے اور گدڑی جھاڑتے جاتے، ہیرے جواہرات اس میں سے اس قدر نکلے کہ ان کا بڑا ڈھیر لگ گیا۔ جب اس کرامت کی خبر بادشاہ اکبر کو لگی تو اکبر کے سمجھ میں آیا کہ بابا عبد الغفور بڑے عظیم اللہ کے ولی ہیں، اور پھر بادشاہ اکبر بابا عبد الغفور سے ایک ملاقات کے لیے تڑپا۔ المختصر بابا کپور نے ایک شرط رکھی کہ بادشاہ اکبر فلاں شخص کی جوتیاں اپنے سر پر رکھ کر کے آئے تو اس کی ملاقات مجھ سے ہو سکتی ہے۔ بس اسی شرط پر بادشاہ اکبر کی ملاقات حضرت عبد الغفور المعروف بابا کپور سے ہوئی۔ حضرت عبد الغفور المعروف بابا کپور علیہ الرحمہ اہل ثروت اور امرا کی طرف بہت کم التفات فرماتے تھے۔
اگر کوئی اہل خیر آپ کو روپیہ یا کپڑا ہدیہ کرتا تو آپ اسے فقراء و مساکین کے درمیان تقسیم فرما دیتے تھے۔ اور پھر حضرت بابا کپور علیہ الرحمہ نے 13 ذی القعدہ 989 ہجری کو سرزمین گوالیر میں وفات پائی۔ 989 ہجری کو سرزمین گوالیر میں وفات پائی۔ 989 ہجری کو سرزمین گوالیر